کے بارے میں حقیقت ہے کہ مالک اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، یا بے حساب مولا ہے جو اس کی کشائی اور دستگیری کرتے ہیں۔ پھر مالک نے ہوشیار کر دیا کہ چلتے چلتے کہ مکے سے مسلمان جا رہے ہیں، فیصلہ کن بات کہہ دی کہ چاہے آج تم زوراور نظر آ رہے ہو اور تم ہمارے مومنوں کو اپنے شہر سے باہر نکالنے پر قابو یافتہ ہو گئے ہو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم آج دیکھنے میں جیت گئے ہو، تم ہمیشہ جیتے رہو گے۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، اگر یہاں کسی کی موت آ گئی اسلام کی سربراہی سے پہلے تو وہ بھی جان لے، اور جو زندہ ہے تو وہ جان دے گا کہ ایک دن رسوائی تمہارے حصے میں آئے گی، اور یہاں سے جانے کے بعد پھر ایک مشرکوں اور کافروں تمہارے لیے جہنم کی آگ کا لباس ہوگا، اور تمہارے سروں کے اوپر جہنم کا ابلتا ہوا پانی اگیلا جائے گا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ چہرے کو بھی پیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں اور تھال کو وہ پگھلا دے گا جلا کر، اور یہ ایک شور غوغا ہوگا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور یہ نہیں ہے کہ جان اس طرح سے چھوٹ جائے، صرف آگ نہیں، اس کے بعد مار پڑے گی بڑے بڑے فولادی گلدوں۔ وہ گلد ہوا کرتے تھے، اس سے جنگ میں لوگ پہلے جنگ کرتے تھے اپنے دشمن کے اوپر، بھاری جو ہتھوڑے سے بہت موٹا گلد ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے اس کو مارتے تھے اور اس کا جواب رہ جایا کرتا۔ فرمایا گیا ہے صرف مار پڑی، اور پھر کلما ارادو ان یأخذوا منها من غم اعیدوا فیہا، اب اس طرح سے بدحواس ہو کر جب عذاب کے گھیرے سے بچنا چاہیں گے، نکلنا چاہیں گے، تو یہ نکل جائیں گے اس مار سے، تو ان کو اسی میں لگا دیا جائے گا، اور پھر زبان سے چرچے لگائے جائیں گے کہ اب تک ملاقات کیوں ہے حضرت بادشاہ سلامت جہاں بنا۔ اب یہ آپ قارون کے خزانے کے مالک تھے، اب شیخ صاحب اب کربلا کیوں رہے ہیں، اور مولوی صاحب یہ آپ کی بھی ہتھیاں بندی ہوئی ہے، اور مولانا صاحب ایسے بدحواس آپ کیوں ہے؟ فرمایا ان ظالموں سے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد شرک کو پھیلایا تھا، ان کو زبان کی معاف کی جائے گی اور سکو، اور کہا جائے گا چکھو عذاب الحریق، اس برستی ہوئی آگ کا عذاب چکھو۔ اس کے مقابلے میں مالک نے فرمایا تھا وہ مومن چاہے دنیا میں کمزور پریشان ہو، ان کا انجام یہ ہے یہ جنت کے باغات میں ہوں گے، اور اس کے اندر سونے اور موتی کے کنگن پہنیں گے، ان کا ریشم کا لباس ہوگا، ان کی بات سلامیر دل کو پھینک لینے والی موہ لینے والی بات ہوگی، اور سچی بات ہوگی، اور صحیح متراستے کی طرف ان کی رہنمائی ہوگی، اس پر چلنے کے بعد کامیابی کی منزل جنت کی بادشاہی جنت کی ہوتا ہے۔ اب آج جو آپ نے پڑھا یہ کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد جب موقع آیا ہے، پہلا حج کا موقع آیا ہے ذو الحجہ کا، اور مسلمان پریشان ہے کہ وہاں سے کم سے کم حج تو کر لیتے تھے، طواف کعبہ تھا، اب یہاں مثال کیے گئے اپنا حج کی ہم کعبے کو دیکھ سکتے ہیں، نہ وہاں پہنچ سکتے ہیں، اور آج مشرکین اس پر قابل ہیں۔ فرمایا کہ تسلی دی گئی ہے کہ گھبراؤ نہیں، جو تم چاہتے ہو وہی ہوگا، یہ اس کے حقدار نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے یہ والی بنا دیے جائیں، جس کو چاہے روک دے اور جس کو چاہے آنے دے، یہ ان کے جائیداد ان کے موروثی جائیداد نہیں ہے۔ ہم ان سے سمجھیں گے جنہوں نے ہر چیز تلفت کر ڈالی ہے، اس الذین کفروا، سن لو کہ جو لوگ کافر ہیں اور ایسے ویسے کافر نہیں، وہ یصدون عن سبیل اللہ، بلکہ سرداران فریق اور عرب کے ان مشرکوں کی طرف کہا گیا ہے کہ جو راستے سے اللہ کے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور کسی کو مسجد حرام، کسی مومن کو مسجد حرام ہمیں کعبہ کی طرف آنے کی یاد بھی دیتے، حالانکہ وہ جگہ تھی کہ نبی جعلناہ للناس، کہ ہم نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بنایا تھا، سواد العدو کی مذبح، اور ہم نے کہا تھا یہ ایسی جگہ ہے کہ اس کے اندر جو مقامی وہاں کا رہنے والا ہو یا باہر کا رہنے والا، اس کا برابر کا حق ہے، کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے یہ شہر میرا ہے، میں یہاں باشندہ ہوں، تو میں طواف میں کروں گا، جب سب سے آگے میں بیٹھوں، اور میں کسی کو جو آئے جو وہاں مکے کا باشندہ ہے اس کا بھی ہم نے برابر بنایا تھا، اور جو باہر کا ہے، آج
ظالموں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کے باپ دادا کی یہ جائیداد ہے اور اس کو چاہتے ہیں اپنے دوست کو بناتے ہیں اور جو مومن کا حقدار تھا اس کو اور اس طرح سے انہوں نے ایک طوفان برپا کر رکھا ہے. حالانکہ میرا یہ قاعدہ ہے وہ من یرد فیہ بإلحاد بظلم کہ وہاں کوئی ظلم کر کے ناحق بات کرنے کے بعد کوئی الحاد کوئی ٹیڑھی بات کرے جو اللہ کو ناپسند اور اللہ کی کتاب میں اس کی برائی آئی ہے جو اس میں اس کا ارادہ بھی کرے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اور جگہ بھی ہے وہاں بھی کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے. لیکن خانے کعبہ کے اندر آدمی الحاد کرے کوئی شراب پیتا ہے شراب کھانے میں یہ بھی بہت بڑا جرم ہے لیکن وہ اپنے بال بچوں میں لے آئے اس سے بڑا جرم ہے اور اس کے بعد کوئی مسجد میں بیٹھنے کے بعد پھر شام و مینا میں شامل کرے تو یہ تو صحیح بڑی بات ہے. وہی فرمایا یہ وہ چیز جس کو ہم نے ساری دنیا کے لیے برابر بنایا تھا اور جو توحید کے لیے اٹھایا گیا تھا اس کے لیے وہ جگہ ایسی ہے جہاں صرف انہوں نے پھیلایا ہے ادھم مچا رکھا ہے انہوں نے اور اللہ کی دین کی راہ کو انہوں نے کھولا دیا ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جا کے کہاں بچ کے کہاں جائیں گے اور ایک دن عذاب علیم دردناک عذاب سے ان کو ہم ملاتے ہیں. اور مایا بھائی بغانا یہ ابراہیم مکانت بھائی وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب ہم نے رہنمائی کی ابراہیم کی کہاں پر ہمارا گھر بننا چاہیے تو ہم نے یہ بتانے کے بعد ان سے کہا کہ یہ گھر بننا ہے یہ خالص توحید کے لیے یہ گویا عربوں کو خاص طور سے قریش مکہ کو شرط دلائی جا رہی ہے کہ تم شرکیوں پر اس طرح سے جمے ہوئے ہو اور کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارے دادا سے بڑے تو تمہارے دادا کا حال یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو اپنا گھر بنانے کے لیے ہدایت کی جگہ بتائی تو ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ توحید کے لیے بنا ہے اللہ تشریف کی شیعہ تو اس وقت بھی ہم نے تمہارے دادا کو یہی اصلی بات بیان کی تھی بتانی تھی کہ دیکھنا کہیں اللہ کے ساتھ یہ ظلم نہ ہونے پائے لا تشرک کی شیعہ کہ میرے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا توحید کے لیے ایک چیز بنی ہے اس لیے تحریر بھیج دیا اور میرے اس گھر کو پاک و صاف رکھنا نپٹائی جو یہاں پر طواف کرنے آئے فرمایا یہ گھر ہم نے اس لیے بنا دیا ہے کہ دل میں جتنی خواہشات پیدا ہو بندگی کی جس کے دل میں یہ جیسے اٹھے کہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سر کسی کے سامنے جھکے ہمارے ہاتھ کسی کے سامنے پھیلے کسی کے گھر کا طواف کرے کہیں جانے کے بعد اپنی بندگی کا اظہار کرے کہیں سنتے کہیں سنے فرمایا جتنی چیزیں تھی پروردگار نے اگر یہ انتظام نہ کرتا تو مجھ کو کہنے کا موقع تھا کہ ہم کہاں جاتے ہیں. ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی جب سجدہ کرے طواف کرے کچھ چڑھاوے چڑھائے نذرانے پیش کرے کہیں پیچھے کہیں بوتا دے کہیں کا تبرک لائے کہیں پہ بھجن گائے تو بتائیے ہمارے لیے کون سی جگہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کر دیا اس چیز سے بچانے کے لیے تمہارے پاس کوئی بجھ نہ رہے جو بابا کے یہاں کرنے کی چیزیں ہیں وہ سب اپنے گھر کے ساتھ مخصوص کرتی کہ ہم سے متعلق ہے تاکہ کسی کے پاس یہ کہنے کا نہ رہے کہ ہم کیا کریں ہمارے دل میں یہ بندگی کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ چیز صحیح تھی نہیں. اللہ نے اللہ کافی ہو گیا ہے ہر چیز کے لیے جو خواہش بندگی کی پیدا ہو زیارت کرنا چاہتے ہو یہ حج کا موقع ہے. کپڑے داڑیوں کے لیے خاص ہیٹ بناتے جاؤ تو حیران آواز بابا کی جے پکارتے ہوئے جاؤ ہم باہو بے شک باہو پکارتے ہوئے شوق کوئی پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی تقدیر ہے جب نہیں اللہ لبیک کہیں جانے کے بعد سلام کرنا ہے تو وہاں خانہ کعبہ کے پاس حضرت اکبر کو بوسا دے سکتے ہو بوسا دو ورنہ تقدیر کر استعلام کر کے بس جاؤ چکر لگانا ہے گھر موجود کہیں بوسا دینا ہو گیا کہ چمٹنا چاہتے ہو منتظر تمہارے پاس بابا کے گنگانا دن میں پیدا ہوتے تو اللہ کے گن گاؤ جا کر اس کے بعد دعائیں کرو دعا کرتے ہوئے ہو تو اگر جس کے بعد پرساد چاہتے ہو تبرک ہو رمضان موجود کیا چیز ہر چیز ہم نے اس کو بنوانے کے بعد اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو صرف نہ ہونے پائے صرف ناقابل برداشت چیز ہے اور پھر یہاں آئیں گے موحدین اللہ کے بندے آئیں گے اور اس کے
نماز کے لیے آئیں گے، قائمین کھڑے ہو کر یہاں نمازیں پڑھیں گے، بس ان کے سجود رکوع کریں گے، سجود کریں گے، جہاں صفائی ہونا چاہیے خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ شرک سے کس قدر نفرت کرتا ہے، اور مشرکوں کو بتایا کہ آج تم بیت اللہ کے قابض ہو، یہ تو خالص توحید کی بنیاد کے اوپر یہ اس کی بنیادیں رکھی گئی تھیں، تو آج تم مشرک بن گئے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھتے ہو، تو وہ تو یکسو مسلم تھے، ما کان من المشرکین، اور شرک کا ایک شائبہ بھی ان کی زندگی کے اوپر نہیں تھا، شرک کے وہ دشمن گزرے ہیں، تمہارا کوئی نسبت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے اگر تعلق ہے تمہارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ساتھیوں کا ہے، لیکن افسوس یہ گردش ایام کے بعد آج بیت اللہ ہے وہ پھر مشرکین کی قبضے میں چلا گیا ہے، اور اس سرزمین کے اوپر جہاں توحید کی آواز اٹھی تھی مدینے کے اندر، وہاں مدینے کے اندر نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر گنبد بنا کے اس کو پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی، یعنی مشرکوں نے یہ اپنے بادشاہت کے پجاری، رسم و رواج کے پجاری، اب ان کو اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، مندر بنواتے ہیں یہاں، اور ایسی ایسی فحاشی کے بازار اور پروگرام انہوں نے وہاں اٹھائے ہیں کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، یہ خالص کافر اور مشرک بن گئے ہیں، اور پوری طرح انہوں نے قبضہ کر لیا بیت اللہ کے اندر، خود قوانین بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں آنے دیتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے ہیں روک دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں تعداد کو، جب چاہتے ہیں زیادہ کر دیتے ہیں، اور اب تو بالکل ہی یہودیوں کے شکنجے کے اندر آ کے بالکل انہوں نے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اور دست بستہ غلام بن گئے ہیں یہ۔ باقی دوسرے بھی اپنے ملکوں کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، دین کی ترجمانی کرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کو الف با بھی نہیں آتا ہے دین کا، مزاروں کے اوپر چادریں چڑھانے والے اور سرمیلے کرنے والے، جنتی دروازے بنانے والے، سونے کے دروازے چڑھانے والے، فرقوں میں بٹے ہوئے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سارے فرقوں کے اندر بٹ گئے، اور یہ جو ایمان کی توحید کی شمع روشن ہوئی تھی اس کے اوپر بھی جو اجتماعیت قائم ہوئی، کچھ عرصہ تو یہ چلتی رہی اسی انداز سے، لیکن ایک شرک کے شوقین صوفی نے، محمد حنیف نے، اس کے اندر بھی شرک کا انجیکشن دے دیا، اور وہ جو توحید کی بنیاد کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کی بنیاد کے اوپر جو مسجدیں بنی تھیں، آج اس نے شرک کے اڈے بنا دیے، سجدہ تعظیمی کا شرک، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت جب چاہے جس کو چاہے دے دے، اور وہاں مومنوں کو آنے نہیں دیتا، اگر کوئی مومن وہاں جا کے توحید کی بات کرے تو یہ بے ایمان دھکے دے کر نکالتے ہیں، اور جو خالص ایمان کی بنیاد کے اوپر جو مساجد ہوں وہاں اپنے ساتھیوں کو کہتا وہاں مت جاؤ، جو خالص توحید کے اوپر رہ گئی ہیں، جو چند ایک بچی ہیں، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی، توحید کے اوپر اٹھنے والی یہ جماعت، کفر بالطاغوت کرنے والی یہ جماعت، اس سے اس نے انحراف کر کے اپنا رخ بدلی کر لیا ہے، یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے اس نے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے۔ بہرحال توحید تو غالب آنی، یعنی یہ دین اسلام یہ نیچے بیٹھنے والا نہیں ہے، اس نے پوری دنیا کے اوپر غلبہ پکڑنا ہے میرے بھائیوں، لہٰذا اللہ کی اس بات کو، توحید کی اس دعوت کو، ایمان کی شمع کو بجھنے نہیں دینا ہے، اسی انداز سے اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کفر و شرک کرنے والوں کے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائیں، توحید اسی انداز سے سامنے آئے گی، دعوت توحید، رد شرک اور طاغوت کی نشاندہی، اس کے ذریعے نیا پاکستان بنے گا، اس کے لیے انقلاب آئے گا، اس کے لیے نبی علیہ السلام کا دین تخت پر آئے گا، یہ ووٹوں اور نوٹوں کے ذریعے نہیں آئے گا، یہ بھیک مانگنے سے نہیں آئے گا، اللہ کے بندوں کے ذریعے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے۔